معزز ناظرین، ساراسف 92 آفیشیل یوٹیوب چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی فکری، تجدیدی و اصلاحی خدمات کے حوالے سے ہے کہ آپ کی پیدائش یکم رمضان المبارک 470 ہجری 17 مارچ 1078 عیسوی میں ایران کے شمال فارس بحرہ خزر شہر گیلان میں ہوئی، جس کو کیلان بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو شیخ عبدالقادر جیلانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صدی ہے جس میں کئی جہات سے عالم اسلام پر حملے ہوئے اور مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہائی گئیں، لیکن ہمارے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات سب سے بڑھ کر اہمیت رکھتی ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5ویں صدی ہجری کے قریب میری امت پر آفت کے پہاڑ توڑے جائیں گے۔ جو کوئی اس سے بچ نکلے گا تو اسے استقامت نصیب ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ان سیاہ گٹاٹوپ اندھیروں میں ایک ایسے روشن مہتاب کی ضرورت تھی جس کی ضیاءپاشیوں کا فیض دائمی ہو، لہٰذا اس دائمی فیض کا مہتاب سرزمین جیلان سے طلوع ہوا، جسے ساری دنیا غوث الاعظم کے نام سے جانتی ہے۔ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ لفظ غوث کے لغوی معنی ہیں فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ چونکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اس لیے آپ کو غوث الاعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا اور پیران پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، نظام کائنات روز اول سے 2 اقسام پر چل رہا ہے، ایک تشریحی نظام اور دوسرا تکوینی نظام۔ تشریحی نظام کی سربراہی حضرت جبرائیل علیہ السلام، جبکہ تکوینی نظام کی، جس میں ساری دنیا کے نام، موت، زندگی، رزق، حوادث، مصائب، اولاد، خوشی، موت، غم، دکھ، الغرض وہ تمام امور جو کائنات میں پیش آتے ہیں، ان کی انجام دہی حضرت میکائیل اور حضرت عزرائیل کے ساتھ دو عباد الصالحین شریک ہوتے ہیں، جنہیں کتب الاقطاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد ہوا، جنہیں شاہ ولایت کہتے ہیں۔ ان سے حضرت امام حسن حسین سے 12 ائمہ تک پہنچا اور پھر سیدنا شیخ عبدالقادر کو عطا ہوا۔ معزز ناظرین، آپ کی فکری و اصلاحی تنظیم بھی تھی۔ آپ نے ایک علمی، فکری، روحانی اور اصلاحی تنظیم نظام الاولیاء الدین بنائی۔ اس تنظیم میں شامل ہونے کے لیے ان افراد کی اصلاح، تربیت، قیام و توام کا انتظام و انصرام چلانے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جو خانقاہ القادریہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے کچھ اصول واضح کیے، کیونکہ پورے عالم اسلام میں دین مبین کو زندہ کرنا آپ کا مشن تھا۔ اس کے لیے آپ نے ایک نظام ترتیب دیا جس میں آپ خود کتب الاقطاب اعلیٰ کے منصب پر فائز تھے۔ کثیر تعداد میں اقطاب، اوتاد، ابدال تیار کیے اور انہیں عہدے دیے، اور یوں دنیا کے کئی ممالک میں آپ نے اقطاب مقرر کیے۔ آپ نے فقط وعظ و نصیحت، خطابت نہیں فرمائی، عملی جدوجہد کے ذریعے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا عملی فریضہ انجام دیا۔ معاشرے کے غربا، مساکین اور کمزور پسے ہوئے طبقے کی فریاد رسی کے لیے واضح نظام دیا اور ادارے بھی قائم کیے۔ آپ کی تجدیدی خدمات عراق اور عرب دنیا میں یونانی فلسفے کے اثرات سے مسلمان برے طرح متاثر ہو چکے تھے۔ ذہنوں میں تشکیک پیدا ہو چکی تھی، عقائد کی عمارت میں شگاف پڑ گیا تھا، چاروں طرف سے متعدد فتنوں کی یلغار ہو رہی تھی۔ عام مجالس میں بھی معتزلہ اور باطنیہ جیسے فرقے خلق قرآن
روایت باری تعالیٰ اور امتناع نظیر جیسے موضوعات پر بحث ہوتی تھی۔ اس دور فتن میں عہد ساز شخصیت ناگزیر تھی جو اپنے نور باطن سے ظاہری باطنی فتنوں کا خاتمہ کرے اور اپنے عمل و کردار سے فرسودہ عقلوں پر ضرب کلیمی لگاتی، دین کی نبض شناس بن کر عوام کو قرآن و سنت کے تابع بنا دیتی۔ اس وقت ذات باری تعالیٰ نے آپ کو تجدید احیاء دین کے لیے غوث اعظم بنا کر بھیجا، جس نے مسلمانوں کو اپنے عقائد پر ثابت قدم رکھا۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ انسانی قلب اگر زندہ ہو جائے تو اسلام کی روح گمراہی و ضلالت، فسق و فجور، کفر و شرک کی دسترس سے محفوظ رہتی ہے، اور پھر بتدریج خیر و اصلاح کی راہیں از خود نکلنے لگتی ہیں۔ انہی اغراض و مقاصد کے تحت آپ نے مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر نئے سرے سے دینی جماعت کی بنیاد رکھی۔ اس تنظیم کے ذریعے کئی ممالک پر محیط تزکیہ نفس، اصلاح باطن کی بڑی مؤثر تحریک پیدا کی، جس کا مقصد اسلام سے حبی اور قلبی تعلق کو مستحکم کرنا، عوام سے ربط و ضبط قائم کرنا تاکہ دینی، ایمانی، اعتقادی وابستگی کو کمزور نہ ہونے دیا جائے۔ بالآخر آپ کی تحریک نے اکثر نو لوگوں کو تعلق باللہ، ربط رسالت، قرآن و حدیث کی طرف مائل کیا۔ معزز ناظرین، آپ کی حکمرانوں و امراء کی اصلاح کے حوالے سے بھی خدمات ہیں کہ آپ نے بڑی جرت اور قوت ایمانی سے احکام و امراء کی غیر منصفانہ طرز عمل پر تنقید فرمائی۔ اس وقت تک خطابت کا سلسلہ جاری رکھتے جب تک ریاست اور حکومتی ارکان منصفانہ نظام وضع نہ کر لیتے، مظلوموں اور حقداروں کا حق ان تک پہنچنا نہ دیتے۔ آپ نے کسی جابر حکمران کی طرح دماغوں پر حکومت نہیں کی اور جسموں کو پابند سلاسل نہیں کیا، زبانوں پر صفاقی و تشدد کے پہرے نہیں لگائے، بلکہ آپ نے کمزور، کمتر، حقیر انسانوں کو بھی آزادی رائے حق دیا۔ چور، ڈاکو، فاسق و فاجر گناہ گاروں کے لیے بھی محبت و امن کا دروازہ کھلا رکھا۔ آپ نے اپنے خطابات سے ان کمزوریوں اور خرابیوں کی نشاندہی کی جو اس دور کے علماء اور امراء میں موجود تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیاہکار آپ کے قدموں میں گر کر ہدایت یافتہ ہو گئے۔ یہ وہ انقلاب تھا جس نے بھٹکے ہوئی انسانوں کے مضطرب دلوں کو اسیر کر لیا تھا۔ ہزاروں عیسائیوں، یہودیوں اور دیگر اقوام کے تعصب زدہ ذہنوں کو شرک و کفر کی دلدل سے نکال کر توحید و رسالت کے جام پر لائے۔ آپ کا دور مسلمانوں کے سیاسی نشیب و فراز، مذہبی کشمکش، مادیت پرستی اور اخلاقی بے راہ روی کا دور تھا۔ ان حالات میں آپ نے علم کی ترویج، اقامت دین اور امت کی روحانی تربیت کے ساتھ ایک خاموش انقلاب برپا کیا۔ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہوئے دنیا کی بے ثباتی کو عیاں کیا اور فکر و آخرت کو اجاگر کیا۔ آپ کے فکر انگیز خطابات کا ہی اثر تھا کہ سلطنت کے امور میں بھی انقلابی تبدیلی آئی۔ عوام پر عائد کیے گئے ٹیکسوں میں کمی کی گئی اور معاشرے میں خوشحالی نظر آنے لگی۔ نیم مردہ معاشرے میں نئی جان پڑ گئی۔ سیدنا غوث اعظم کے افکار اور آج کی صدی میں منہاج القرآن۔ معزز ناظرین، تحریک منہاج القرآن موجودہ دور فتن میں اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے جو اصلاح احوال امت، احیاء اسلام اور تجدید دین، اتحاد امت، قیام امن کے لیے اپنا عظیم انقلابی کردار ادا کر رہی ہے۔ دینی، روحانی، معاشرتی، ثقافتی، اخلاقی اقدار کو پھر سے زندہ کر رہی ہے۔ صوفیاء اعظام، اولیاء اکرام کے ساتھ حبی، قلبی، روحانی تعلق کی راہیں مضبوط اور روشن کر رہی ہے۔ عصر حاضر میں بڑھتی ہوئی بے حیائی، بے راہ روی، عریانی، فحاشی، دین سے دوری، اطاعت و عبادت سے لا تعلق کی صورتحال میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خود کو، اپنی نسلوں کو اسلاف کاملین کے ساتھ وابستہ رکھیں اور مولانا جلال الدین
رومی نے فرمایا یعنی لوگوں تم نے اللہ والوں کے ساتھ تعلق اور صحبت کو کم کر دیا ہے، اسی وجہ سے بہت زیادہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر اس دور میں صالحین کی صحبت، تعلق، سنگت اتنی ضروری تھی تو اس وقت تو ہماری قلبی روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے کاملین اور صالحین کے تعلیمات اور صحبت و سنگت ناگزیر ہیں۔ معزز قائرین، معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں آج کے دور میں ولی کامل غوث الاعظم کے خاص مرید حضور غوث سے شیخ عبدالقادر جیلانی کے فرزند ارجمند پیر سید طاہر علاء الدین کے مرید خاص اور کامل وقت کے مجدد ان کی صحبت و سنگت ملی ہے۔ دعا ہے کہ اپنے محبوب علیہ السلام کے تصدق سے اس عظیم رہنما کی رفاقت، صحبت اور سنگت ہمیشہ قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، وہ احباب جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔